السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر ایمان لانا کہ آخرت یقینی چیز ہے، قیامت کا دن برحق ہے، لازمی طور پر آئے گا. اس ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو ایمان کا حصہ ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں مانی گئی یا اس پر بھی شک رہا تو ایمان ادھورا ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، درست نہیں. سب سے پہلے موت سے متعلق امور، جس میں فرشتوں کا آنا اور جان نکالنا، اور فتنۃ القبر، قبر کا امتحان، اور پھر اس کا عذاب اور نعمتیں دونوں. ٹھیک، یعنی فتنۃ القبر عذابہ و نعیمہ. اگر عربی لفظ ہو تو مختصر ہو جاتے ہیں. فتنۃ القبر سے مراد کیا ہے؟ قبر کا امتحان، پہلے جو سوال جواب ہوں گے. عذابہ و نعیمہ. پھر آخرت کی علامات، اشراط الساعہ، اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ صغرا اور کبرا. اس کے بعد نفخ صور، صور کا پھونکا جانا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبروں سے اٹھایا جانا، خروج الخلائق من القبور. اس کے بعد وقوف قیامہ، موقف القیامہ، یعنی حشر کا میدان، اور اس کے اندر مختلف لوگوں کا مختلف طریقے پر اٹھنا، نیک لوگ، صالح لوگوں کا اور بدکار لوگوں کا جو مختلف طریقے پر اٹھنا ہے، اس سے متعلق جو چیزیں ہیں. پھر حشر کی تفصیلات، نشر الصحف، اعمال ناموں کا دیا جانا، پھر میزان کا رکھا جانا، وضع الموازین، پھر صراط اور حوض کوثر اور شفاعت، پھر جنت اور اس کی نعمتیں، اور اللہ تعالی کا دیدار، اور اسی طرح آگ اور اس کا عذاب، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی. آخر میں تھوڑا سا میں نے ترتیب کو فرق کیا ہے. جنت کا ذکر بالکل آخر میں لے کے جائیں گے تاکہ اچھے انجام اور اچھے خاتمے پر بات مکمل ہو. اس سیکوینس میں آج ہم جہنم کے بارے میں یا آگ کے بارے میں پڑھیں گے. جیسا کہ آپ نے دعا استفتاح برائے تہجد میں پڑھا کہ والنار حق، آگ بھی برحق ہے، یعنی آخرت میں سزا بھی ہے جو جہنم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے. تو کچھ تفصیلات آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں، کچھ احادیث میں وارد ہوتی ہیں. ان سب کو یکجا کر کے ایک تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ یعنی اللہ پر ایمان ہو یا آخرت پر ہو یا فرشتوں پر ہو تو اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ یقین. یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے. ترتیب کیا ہوگی؟ علم، معرفت، عمل، قبول، انقیاد، صدق، اخلاص. یہ ساری چیزیں یعنی کہ بیسیکلی تو ایمان باللہ کا حصہ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ پھر باقی جو ہمارے ایمان بالملائکہ ہے یا ایمان بالآخرہ ہے اس میں بھی فٹ آتی. چلیے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنار حق، اور آگ برحق ہے، یعنی آگ کا عذاب ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے. تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. یعنی جس کا عقیدہ درست ہوگا اور اس کے بعد جو وہ عمل کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، عقیدہ غلط ہے، تو اچھے سے اچھے کام، چاہے ایک انسان ساری زندگی انسانوں کی خدمت کیوں نہ کرتا رہے، ساری زندگی جنگلوں میں نکل کر اپنے منمانے طریقوں سے عبادت کرتا رہے، تو وہ قابل قبول نہ ہوگا. تو پہلی چیز
جس میں کوالیفائی کرنا ضروری ہے وہ درست عقیدہ ہے، کہ ان تمام چیزوں کو ویسے سمجھا جائے جیسے وہ ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں ویسا ہی دل میں یقین رکھا جائے، گرہ باندھ لی جائے، ایسی گرہ جو مرتے دم تک نہ کھلے، آخر تک رہے، حتیٰ کہ انسان اللہ سے جا ملے. کیونکہ اگر یہ گرہ کہیں بھی ڈھیلی پڑ گئی، کہیں بھی کھل گئی، کوئی بھی اس میں خلل آ گیا تو مشکل ہو جائے گی، سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خدمت خلق، خوش اخلاقی، ذکر، اذکار، سب ایک طرف. تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو درست کیا جائے اور اس طریقے پر ان سب چیزوں کو مانا جائے جیسے ماننا چاہیے. کیونکہ جب تک ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں گے نہیں، ان کو ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں. وہ ماننا بھی پھر صرف زبانی کلامی ہے اور بغیر سوچے سمجھے تو بھی ایک جھوٹ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ کس چیز کو مانتے ہیں؟ اس کا نہیں پتا کس چیز کو مانتے ہیں. تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، بس جان لو، یعنی علم حاصل کرو، معلوم کرو کہ اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی لا الہ الا اللہ کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا یہ ضروری ہے، ہمارے فرائض میں سے. یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ کہتے ہیں نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو وہ کون سا علم ہے جس کو سیکھنا فرض ہے؟ اس میں سب سے پہلے عقیدہ ہے اور اس کے بعد پھر عبادات اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر یہ کہ جو شخص اس کی حقیقت کو سمجھ لے اور حقیقی معنوں میں جان لے تو اس کی زندگی بدل جاتی. جس کی زندگی نہیں بدلتی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی درست نہیں ہوا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کا ایمان درست ہو اور اس کا عمل نہ تبدیل. لازم و ملزوم ہے. عمل کی خرابی انڈیکیٹ کرتی ہے ایمان کی خرابی کو. کہیں گڑبڑ ہے. مثلا سر درد کیا ایک بیماری ہے لیکن وہ سبب نہیں ہے، سبب کہیں اور ہے، وجہ کہیں اور ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اسٹمک میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے کسی جسم کے اور حصے میں کوئی انفیکشن ہو جو کسی اور جگہ جا کے درد پیدا کر رہا ہے، لیکن وہ ہڈن ریزن ہے. مگر وہ ریزن کس کو پتا ہوتی؟ ایک ماہر ڈاکٹر کو پتا ہوتی کہ کس حصے میں درد ہے. کیونکہ مثلا سر بھی تو بہت بڑا ہے نا، سامنے درد ہے، پیچھے درد ہے، رائٹ ہے، لیفٹ ہے، درد کی نوعیت کیا، کس قسم کا درد ہے. تو وہ ڈاکٹر جب پورا ڈائگنوسس کرتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو دوا دیتا ہے کہ یہ ہے آپ کا مرض، اس وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے. وہ سارے ٹیسٹ کیوں کیے جاتے ہیں؟ اسکریننگ کیوں کی جاتی؟ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی بیماری کیا ہے. اسی طرح ہم سب کو اپنی اسکریننگ خود بھی کرتے رہنا چاہیے اور جو کچھ ہم نے معلومات حاصل کی ان سب کی روشنی میں اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی سمجھ کا اور اپنا اپنا ٹیسٹ خود لینا چاہیے کہ کیا ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے شرح صدر ہو چکا ہے. اور اگر کہیں بھی کوئی شک باقی ہے تو اس کو دور کر لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کیونکہ موت کے بعد کے مرحلے بہت سخت ہیں. شک میں نہ مرے، جو کچھ ہو یقین کے ساتھ ہو. کیونکہ جو شخص ان چیزوں کی حقیقت سمجھ لیتا ہے، مثلا جنت کی حقیقت، جہنم کی حقیقت، موت کی حقیقت، قبر کی حقیقت، پھر اس کی زندگی تبدیل ہو کے رہ جاتی. وہ پہلے جیسا انسان نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کی پرانی عادتوں کا خاتمہ ہی نہیں ہوا، وہ جڑ سے اکھڑی ہی نہیں، ان کی اصلاح ہی نہیں ہوئی، تربیت ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے درخت کو گھن لگا ہوا ہے، جڑیں خراب ہیں. وجہ کوئی بھی ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرانے لگے، یعنی اس میں سے چرچر کی آواز آنے لگی بوجھ کی وجہ سے، اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں، کیونکہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو. یعنی اتنی جگہ بھی خالی نہیں، جڑ کے کھڑے ہیں اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی عبادت ہو رہی. اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ دیر روتے رہو اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکو اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یعنی پھر لازمی تمہارے دل کی کیفیت بدلے اور اس بات کے تم متلاشی ہو جاؤ کہ کہیں سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کی
فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. یہ اس یقین کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان آخرت کے بارے میں یا کسی بھی ایمان کے حصے کے بارے میں پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اندر پاتا ہے. کیونکہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے دل کی حالت کا بدلنا، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان اس حالت کو مینٹین رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس جاننے کا کچھ حصہ چھپایا؟ نہیں، وہ ہمیں بتا دیا. یہ الگ بات ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے ہم نہیں جانتے، لیکن ہاں یہ ضرور فرق ہے کہ جو آپ نے دیکھا وہ ہم نے نہیں دیکھا. جاننے اور دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے. مثلا پل صراط کے بارے میں آپ کو بہت دفعہ آپ نے سنا بھی، پڑھا بھی، پڑھایا بھی گیا، لیکن جس وقت آپ نے وہ وائر واک دیکھی اس کے بعد جو کیفیت ہوئی وہ بالکل مختلف تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک چیز پورا نقشہ دیکھنے سے سمجھ میں آیا کہ قیامت کے دن کیسے گزر رہے ہوں گے. اور وہ پانی اور بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے شعلے اور جہنم سے اٹھنے والا دھواں ہو. تو انہی دھوئیں اور اس تپش اور اس منظر کے بیچ میں سے گزرنا ہوگا، اور دائیں بائیں کوئی مددگار نہیں ہوگا، بلکہ آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو پکڑنے کو تیار کھڑے ہوں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیوں فرق تھی، اور ہمارے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو ہمیں جو آپ نے بتایا وہ تو جاننا چاہیے نا، اس کو تو معلوم کر لینا چاہیے. آخر اس میں کیوں سستی، اس سے کیوں غفلت، اس سے کیوں بے پرواہی؟ یہ سب کچھ ہمارے ہی سے تو متعلق ہے. کسی اور کی باتیں ہیں کیا؟ یہ کسی اور کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر یہ بیتے گا اور اس پہ گزرے گا. ہم سب ان سارے مرحلوں سے گزریں گے، چھپ کے کہیں بھی بھاگ نہیں سکیں گے. تو اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ جانا جائے بلکہ ان پر ایمان بھی لایا جائے. کیونکہ جہنم کا ایک چکر لگاتے ہی انسان کو دنیا کی ساری خوشحالی بھول جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سے بہت نعمتوں والا تھا، یعنی اس کے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز تھی. اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی؟ وہ کہے گا اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی نہیں، کچھ نہیں دیکھا، کوئی راحت آرام، کوئی سکون پائے ہی نہیں کبھی. اور یہ وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال. تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے یہاں کی کسی لذت، کسی راحت، کسی خواہش، کسی خوشی، کسی فائدے کے لیے آخرت نہیں قربان کرنی ہم نے. کیونکہ جو کچھ بھی یہاں ملا ہے کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والا ہے. چاہے ہماری اپنی اولاد ہو، چاہے مال ہو، گھر ہو، عزیز سے عزیز چیزیں، سب کے سب چھوڑ دینے والے ہیں. وہ سب جن کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں. کیونکہ پناہ کہاں ہے؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، کوئی سہارا دینے والا ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ تو ہی ہے، تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. الیک انبنا و الیک المصیر، تیری طرف ہم لوٹتے ہیں اور تیری طرف پلٹ کر جانا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو کیا، فرشتے بھی جہنم سے ڈرتے ہیں. حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا. انہوں نے جواب دیا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے. انہیں کیوں نہیں ہنسی آتی؟ وہ اس انجام کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کا ہونے والا ہے کہ یہ بلا اس میں لوگ گریں گے، اور کس تیزی تک اس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. پھر جہنم ایک اقامت گاہ ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے، ٹھکانہ ہے، ابورڈ ہے، گھر ہے، رہنے کی جگہ ہے. اب اپنے گھروں کا سوچ لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے آج گھر جا کے تصور کیجئے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس گھر کو آگ لگ جائے اور چاروں طرف آگ ہو، دروازوں پہ بھی اور کھڑکیوں پہ بھی اور پردوں پہ بھی اور کچن میں بھی اور بیڈ روم میں بھی اور ڈرائنگ روم میں بھی اور اندر بھی اور باہر بھی، اور تو میرا کیا دل چاہے گا کہ میں کدھر سے نکلوں،
کدھر سے بھاگوں، کہاں سے جاؤں. ہاؤس آن فائر کی کہانیاں تو چھوٹے ہوتے ہی لکھانے شروع کر دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا طالب علم ہو جسے یہ مضمون نہ لکھایا گیا ہو بچپن میں. اور دنیا میں آگ سے بچنے کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے جاتے ہیں. مختلف ادارے کس کس قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں. ہم جہنم کو بس ایک ایبسٹریکٹ سی کوئی چیز سمجھتے ہیں. جہنم ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، ایک گھر ہے، ایک ٹھکانہ ہے. وہ کچھ لوگوں کا فائنل ریزیڈنس ہے جس میں وہ پہنچ کے وہیں رہیں گے. ہم سارے دن کے کام کاج کر کے پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہاں جائیں؟ گھر جائیں. کیوں جانا چاہتے ہیں گھر؟ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، جو روز آتے ہیں، کوئی بھی ہو، تو ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ بہت کچھ کام کر لیا، اب گھر چلیں. بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب یہ کہتے ہیں گھر چلیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارا گھر کو محل ہو تو پھر ہی ہم گھر چلیں. ہر شخص کو اپنے گھر سے ایک انسیت ہوتی اور اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتا ہے. اور جہنم کے لیے مصیر 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 کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے قرآن میں کہ وہ لوٹ کے واپس جانے کی وہی جگہ ہے. اب یہ دنیا کیا ہے؟ ہمارے کام کی جگہ ہے. جیسے آپ گھر سے نکلے اور یہاں کام پر آئے، آج آئے ہوئے ہیں، ایسے ہی دنیا میں ہم سب کام پر آئے ہوئے اور پھر گھر واپس جانا ہے. یہ جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں نا، جن گھروں کو ہم گھر کہتے ہیں، یہ گھر نہیں ہے، یہ عارضی قیام گاہیں ہیں. بس ایسے ہی یہ تو وقتی ٹھکانہ ہے. اور جن لوگوں کے گھر نہیں ہوتے انہوں نے دیکھا ہوگا آج یہ گھر تبدیل کر رہے ہیں، کل وہاں جا رہے ہیں، پھر وہاں جا رہے ہیں. اس سے بھی انسان کیسا کیسا تنگ آتا ہے کہ ہر دوسرے دن اٹھاؤ سامان اور ادھر سے ادھر جاؤ. اور پھر ہر ایک کی بڑی تمنا اور خواہش اور ڈریم ہوتی ہے، کاش میرا اپنا کوئی اپنا ذاتی گھر ہوتا. کتنے لوگ اس غم اور دکھ اور فکر میں رہتے ہیں اور اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس پہ نہ غمگین ہوا کریں، یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جو دنیا میں آتا ہے اللہ کسی نہ کسی طرح اس کے رہنے کا انتظام کر ہی دیتا ہے. جانا تو قبر میں، محل والے نے بھی ادھر ہی جانا ہے اور جھونپڑی والے نے بھی ادھر جانا ہے. کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، چند سال کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے. اصل فکر کی بات یہ ہے کہ جو گھر ہے ہمارا، جس کو ہم یہاں بیٹھ کے تیار کر رہے ہیں، جس کے لیے سب کچھ بھیج رہے ہیں کہ وہ جگہ بن جائے، وہ ہے گھر. اب وہ کس قسم کا ہے، کیا بھیجتے ہیں اس میں، اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کا فرش کیسا ہے، اس کی چھت کیسی ہے، یہ ہم سب کو فکر ہونی چاہیے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ جنت ہے یا جہنم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے؟ کتنی دفعہ خیال آتا ہے دن میں؟ پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی اقامت گاہ ہے، اقامت کا لفظ آ رہا عربی میں، ایسی رہنے کی جگہ ہے، مستقل ٹھکانہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی. وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایک مشہور ایسے فوڈ یا جنک فوڈ کے کہنا چاہیے مشہور نام ہیں کہ جن سے اگر آپ کوئی چپس یا برگر خرید لیں یا آئس کریم خرید لیں اور اس کو لا کے آپ اپنی الماری میں رکھ دیں، 4 مہینے بعد دیکھیں وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوں گے. نہ آپ کے چپس پگھلیں گے اور نہ آپ کے وہ برگر خراب ہوں گے اور نہ ہی آپ کی وہ آئس کریم جو ہے وہ اپنا ٹیکسچر بدلے گی. وہ ایسی چیزوں سے بناتے ہیں کہ ایسے طریقے سے بناتے ہیں کہ جس میں وہ یعنی روٹن نہیں ہوتی، ڈی کمپوز نہیں ہوتی. وہ چیزیں ہوتی ہیں بہت ٹائم لیتی ہیں، جیسے پلاسٹک کے لفافے ہوتے ہیں نا، اس طرح. تو دنیا میں تو انسان کی باڈی ڈی کمپوز ہو جاتی ہے، لیکن جہنم میں باڈی ڈی کمپوز نہیں ہوگی، وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی. یعنی وہ الگ بات ہے، پھول جائے گی، بڑی ہو جائے گی، جل جائے گی، لیکن وہ گھلے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی، اس میں موت نہیں آئے گی. اور پھر جہنم میں یہ نہیں کہ صرف چند لوگ جائیں گے، جہنم بھر دی جائے گی اور وہ مزید کا مطالبہ کرے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پر رکھیں گے جب وہ جا کے چپ کرے گی. پھر یہ کہ اس گھر کے دروازے کتنے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے تقسیم شدہ حصہ ہے کہ کس نے کس دروازے سے اندر جانا ہے.
حدیث میں بھی آتا ہے النار لہا 7 ابواب، دوزخ کے 7 دروازے. پھر پوری جہنم اتنی بڑی ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑ کے لائیں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. یعنی اس کو اس طرح کنٹرول کیا جائے گا، اتنی بڑی بلا ہے وہ. پھر کنارے سے اوپر کے یعنی اس کے ایج سے گہرائی نیچے جیسے کنویں کا ذہن میں لائیں، گہرائی کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. اتنی ڈیپ ڈاؤن، اتنی گہری کھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو، یعنی بہت بھاری چٹان جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، گوشت اور ان کے بچوں کے برابر ہو، اور جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک 70 سال کے بعد وہ پہنچے گی. کیونکہ ہلکی چیز دیر سے پہنچتی ہے نا، اور جو جتنی بھاری ہوتی ہے وہ جلدی گر جاتی. تو اتنی بھاری چٹان بھی اگر جہنم میں پھینکی جائے تو 70 سال بعد نیچے پہنچے. خود سوچے کہ وہ کتنی گہری ہوگی اور کتنا اندھیرا ہوگا اس میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ کچھ گرنے کی آواز سنائی دی. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب تہ تک پہنچا ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر جا اترتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اور پھر اس کے درجے بھی ہیں. سب سے نچلے درجے میں کون ہوں گے؟ منافق. منافق کون ہوتے ہیں؟ جو اوپر سے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، خیانت ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، وعدہ خلافی ہوتی ہے، نماز میں سستی کرتے ہیں، صدقہ خوشی سے نہیں کرتے، اللہ رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر یہ کہ جہنم میں انتہائی گرمی کے علاوہ انتہائی سخت سردی بھی ہے، زمہریر بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو برف کا کاٹنا ہوتا ہے نا، یعنی سخت سردی کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے کان جم کے ٹوٹ جاتے ہیں، فراسٹ بائٹ جس کو کہتے ہیں، اور پھر ایسے زخم ہو جاتے ہیں کہ جن کا ٹھیک ہونا محال ہو جاتا ہے. اگر آپ کبھی برف کو ہاتھ میں تھوڑی دیر پکڑے رکھیں تو اس کے بعد کیسی فیلنگ آتی ہے؟ جلن کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا جاتا ہے، تو اللہ نے اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک مرتبہ سردی کے موسم میں اور ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں. جب وہ سردی میں سانس لیتی ہے تو انتہائی شدید سردی ہوتی، جب گرمی میں سانس لیتی ہے تو سخت تپش ہوتی. اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ جیسے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اوپن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہوا چلنے لگتی اور ہوا میں ایک تپش ہوتی ہے، لو ہوتی، ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے سے آ رہی ہے کہیں سے. تو میں ایسا سوچتی کہاں سے آ رہی ہے، شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ سورج تو سردیوں میں بھی ہوتا ہے، سورج گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، کب نکلی، کہاں سے نکلی اور چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اللہ ہی چلاتا ہے، لیکن یہ صرف انسانوں کو ایک تھوڑا سا امیجن کروایا گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم تو پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دھوپ کی گرمی ہے اور نہ ہی لو ہے اور نہ ہی کچھ اور ہے، اس کے باوجود دل گھبرا گھبرا اٹھتا ہے. تو اگر اس کے سانس میں ایسی گرمی ہے تو خود اس کے اپنے اندر کیسی ہوگی. پھر یہ کہ سورج اور چاند بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. سورج گرم ہے، کتنا گرم ہے کوئی بتائے گا؟ سورج کے اندر آگ کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں، اور اگر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ اس کی گرمی اور بھڑکائیں گے. ہم نے فزکس میں تھوڑا سا پڑھا تھا فیوژن اور فیوژن ریئیکشن کا، تو یہ پڑھا تھا کہ فیوژن ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ سن میں ہوتا ہے اور وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیوژن ریئیکشن ہوتا ہے وہ دنیا میں وہ بام کے اندر ہوتا ہے اور بام اتنی بڑی تباہی لاتا ہے، اور فیوژن ریئیکشن سن میں ہوتا ہے تو سن میں اتنی زیادہ گرمی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے.
ہم نے حدیث میں ہی پڑھا ہے کہ سن کو جو ہے وہ کمپریس کر کے ایک ٹکیا کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ ہم لوگوں کی گاڑیوں میں کمپریسڈ گیس ہوتی ہے، تو وہ جتنی کمپریس ہوگی اتنا ہی پریشر زیادہ بلٹ ہوتا ہے، تو وہ سن کو جتنا کمپریس کر دیا جائے گا تو جہنم کی اثر پڑے گا. ہلکے سے ہلکا ایک انگارہ جو ہوتا ہے اس کا بھی کتنا سیک اور ایک اس کے اندر جلن ہوتی. فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا. فرشتے مسلسل آگ بھڑکا رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، میں نے آج رات خواب دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے. ان دونوں نے مجھے بتایا کہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ جو چہروں کو جھلس دے گی اور جبڑے باہر نکل آئیں گے، کھال ادھیڑ دے گی، اسکن کے اوپر اس کا، کیونکہ اسکن پہ جلن کا احساس ہوتا ہے. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، چہرے کی کھال کو کھینچ دے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے لواحۃ للبشر، کھال کو ادھیڑ دینے والی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ سب سے پہلے انسان کی اسکن پر اثر انداز ہوگی، اور ان کی اسکن جو ہے وہ دن میں کئی دفعہ تبدیل کر دی جائے گی. دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے، یعنی 70th. دنیا کی آگ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کرنے پر نفع بخش بنی. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے، اور سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ بندوں کا کوئی فائدہ نہ رکھتا، یعنی پھر یہ پکانے اور سیکنے کے کام نہ آتی بلکہ الٹا مصیبت بن جاتی. پھر ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے. یعنی جہنم میں جو لوگ جل رہے ہوں گے، وہ جو ایک سانس لیں گے، اس سانس کے اندر اتنی تپش اور اتنی لو ہوگی کہ آپ نے فرمایا لو کان فی ھذا المسجد 100,000 او یزیدون وفیہ رجل من اہل النار فتنفس فاصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی بھی ہو اور وہ سانس لے لے تو ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے، صرف ایک سانس کی وجہ سے. پھر جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ، گندھک کے پتھر. اللہ نے ان پتھروں کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا، ان کے بنانے کی جگہ بھی بتائی گئی. پھر جہنم کا جو سایہ ہے وہ نہ ٹھنڈا ہے نہ اس کی چھاؤں ہے. جہنم میں اندھیرا بھی ہے، گرمی ہے، آگ ہے، لیکن اندھیرا بھی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، اسود من القور. اور وہ جو تارکول ہوگی نا، جسے لک کہتے ہیں، وہ چپکنے والی چیز، وہ چپک جائے گی کھالوں کے اوپر. کبھی موم بتی گری ہاتھ پہ، موم تھوڑی سی چپکے ہاتھ پہ تو کیا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کھال سے چپک جائے. پھر گناہگاروں کو دیکھ کر جہنم بپھرنے لگے گی، جوش مارے گی. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ دور سے اپنے شکار کو دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے. یعنی جہنم کے بھڑکنے کی آواز سن لیں گے. جیسے اب پنکھے چل رہے ہیں تو ان کی ایک آواز ہے، یہ ہیٹر چلتا ہے یا آگ جلتی ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے. تو وہ آواز جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھی نکل رہی ہوگی.